السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ تو وطر کی بات کر رہے تھے، اس دفعہ وطر کو چھوڑ کر ساتھ عیدین کو ملا دیا۔ عیدین کے اندر تمہارا عیدین کرتے ہو مولانا، فطر کا مسئلہ نہیں چل رہا، نہ اب فی الحال مسئلہ ہے عیدین کا۔ اسی طرح آگے تکبیر تحریمہ کی بات یہ کر رہے کہ جی فلاں چیز میں تکبیر تحریمہ میں دکھاؤ۔ اب خود کہتے ہیں ہمارا اختلاف اور آپ کا اختلاف ہے، رکوع جاتے وقت اٹھتے وقت 2 رکعتوں کے بعد تکبیر تحریمہ میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ جب تکبیر تحریمہ کے اندر اختلاف ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کیوں لا رہے ہیں جو موضوع سے ہٹ کرے؟ وہ بات پیش کرے جو موضوع کے مطابق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات یہ کی تھی، بخاری شریف سے میں نے پیش کیا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ جو فرما رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا حضرت ابو ہریرہ کوئی غلط کہتے ہیں؟ وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس نماز کے متعلق جس نماز کے اندر رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت 2 رکعتوں کے بعد رفع یدین کوئی نہیں، اس نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیغمبر کریم کی نماز اسی طرح تھی، اور کب تک؟ کوئی سال 2 سال نہیں، حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہمت ہے تو لائیے ایک حدیث جس کے اندر ان 4 مقامات پر رفع یدین کا ذکر ہو اور ساتھ لفظ ہو کہ یہ رفع یدین والی نماز نبی پاک پڑھتے رہے حتی فارقت دنیا۔ ایک پیش کر، میں نے پیش کر دی وہ حدیث جس کے اندر رفع یدین رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت کوئی نہیں، اور لفظ ہے فارقت دنیا کا، اور ابو ہریرہ صحابی کہہ رہا ہے معاذ اللہ، کیا وہ غلط کہتا تھا؟ اور بخاری صفحہ کی نا جی، صفحہ 110 تھی، وہ گئے ہو انہیں جلدی نہ پتا کرو۔ اور اچھا جی، اب اس لیے اس کے بعد نہ وطر کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، نہ عیدین کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، نہ تکبیر تحریمہ کو چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس بات کی طرف جو بات اختلافی ہے۔ اور پھر مجھے کہنے لگے کہ اس نے عبداللہ جو بخاری کا راوی ہے اس پر جرح کر دی، کیوں کر دیا؟ اصحل کو تم مانتے ہیں، خود جرح کر دی، مجھ پہ اعتراض کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے خود جرح کی ہے ابو بکر ابن عیاش پر۔ یہ 186 صفحہ ہے بخاری شریف کا، اس کے اندر یہ موجود ہے ابو بکر ابن عیاش۔ تو یہ ابو بکر ابن عیاش بھی راوی ہے بخاری شریف کا۔ اگر مجھ پہ یہ تنقید کرتے ہو کہ بخاری کے راوی پہ جرح کر دی، تو آپ نے خود کیوں ابو بکر ابن عیاش پہ جرح کی ہے؟ بخاری شریف کا راوی ہے ابو بکر ابن عیاش۔ اور یہ فضل الودود آپ کے اپنے اہل حدیث عالم کی کتاب، وہ خود قتادہ جو میں نے روایت پیش کی تھی نا رفع یدین سجود والے کی، وہ کہتے ہیں اس نے مان لی فلاں کر لی، حالانکہ میں ان کو الزام دے رہا ہوں، میں الزام دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر رفع یدین سجدوں والا ثابت ہو جائے تو میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں، مان لوں گا۔ میں نے نسائی شریف سے پیش کی حدیث، اگر واقعات یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے تو مان لیتے، کہتے ہیں جی وہاں قتادہ ہے اور اس کی وہ تدلیس کرتا ہے جو مدلس ہے، یہ خود لکھتا ہے اس کے اندر صفحہ
14 पर फजल वदूद एल हदीस इनका आलिम कि ये जो है कतादा अगर शोबा से रिवायत करे तो दल्लत अलस्समा वलौ कानत मुअनअना, इसकी रिवायत काबिल कबूल होती है। और ये मेरे पास मौजूद है मुकदमा नबी, उसका सफा है 16, उसके अंदर साफ मौजूद है कि अगर कतादा रावी वो अगर तदलीस करने मुदल्लिस है, इसके बावजूद वो अन से रिवायत करे तब भी रिवायत काबिल कबूल है। मौलाना मैं इल्जाम दे के कह रहा हूं, आपने कहा था अगर सज्जमारी रफ़ाई अदल साबित हो जाए, अगर एतराज कर सकते हो, हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो करो, वरना मान लो कि हम आइंदा रफ़ाई अदल करेंगे सजदों में जाते वक्त या ऐलान कर लो कि मैंने हदीसों को छोड़ दिया, हदीस को मैं नहीं मानता। यूं कहो, आपको इल्जाम देते हुए कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो जब हम पे बात आएगी तो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। बाकी उनके वक्त है थोड़ा, मैं कोशिश करता हूं उनके दलाइल का रब भी साथ साथ होता जाए और कुछ अपनी दलीलें भी आती जाए। अब दलील में पेश कर रहा हूं एक आपके सामने, और पहले तो मैंने पेश की बुखारी शरीफ से अस्सहल कुतुब से, जहां हजरत अबू हुरैरा कसम उठा के कह रहा है, कसम उठाकर, या मानिए कि माज़अल्लाह अबू हुरैरा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गलत है, और कहता है नबी पाक की ये नमाज कब तक थी, फारकत दुनिया। ये मेरे पास मौजूद है अबू दाऊद, पहली जल्द है इसकी, सफा है इसका 116, सनद पढ़ देता हूं। हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، یہ روایت سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا مرتان۔ اور دوسری سند کے اندر صاف واضح ہے کہ شروع کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام اور موجود ہیں، ان کے سامنے عبداللہ بن مسعود نماز کا نقشہ پیش کر رہا ہے، کس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اپنی نماز نہیں رسول کی نماز بتا رہا ہے۔ میں تو رسول پاک کی زیادہ نماز پتا ہے یا حضرت عبداللہ بن مسعود؟ عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے کہ نماز جو نبی پاک کی تھی وہ کیا تھا، شروع کے اندر رفع یدین تھا، اس کے بعد نماز کے اندر رفع یدین نہیں تھا۔ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرتان، صفحہ 116 ابو داؤد شریف، صاف اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ لیجیے، پھر آ رہا ہوں بخاری کی طرف، لیجیے بخاری صفحہ 108، یہ تیسری روایت آ رہی ہے، تیسری حدیث آ رہی ہے، بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں، سند کر دیتا ہوں۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت عمران صحابی، وہ کہتے ہیں صلی مع علی بالبصرة فقال ذکرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع۔ جب کبھی بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نیچے جاتے تھے یا سر اٹھاتے تھے، رکوع میں نیچے جائیں یا سر اٹھائیں، سجدے میں نیچے جائیں یا سر اٹھائیں، جب کبھی بھی رفع او وضع، جب کبھی بھی یہ کرتے تھے تو اس وقت کانا یکبر، اللہ اکبر کہا کرتے تھے، وہاں رفع یدین کی بات کوئی نہیں۔ اور ساتھ ہے کہ یہ صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ، یہ وہ نماز ہے جو نماز وہ پڑھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آگے فرماتے ہیں، اسی میں دوسری سند آگے آ رہی ہے،
قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد، واہ، قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمران ابن حسین کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے صلاۃ محمد، محمد الرسول اللہ کی نماز یاد کرا دی۔ اور نماز کیا آ رہی ہے؟ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کوئی نہیں۔ بخاری شریف میں صاحب، بخاری شریف صفحہ 108، صفحہ 108 پیش کر رہا ہوں۔ یہ دوسری جو ہے نا اس میں سب لفظ آ رہا ہے کہ صلیت خلف علی بن ابی طالب انا و عمران بن حسین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ مولانا اپنا موضوع ہی چھڑ گیا، دعویٰ لے کے دیتا ہے کہ نماز نیتن لگیا ہی صرف رفع یدین کرنی چاہیے، یہی سنت ہے۔ اس تو علاوہ کسی اور جگہ سے رفع یدین کرنی سنت گویا کہ انہاں دے نزدیک نہیں۔ دلائل اے دے رہے ہیں کہ نماز نیتن لگیا ہی رفع یدین کرنی چاہیے اور کسی جگہ سے کرنی نہیں چاہیے۔ انہوں نے اگے بھی بخاری شریف وچوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث بیان کیتی ہے تے مولانا نے فرمایا کہ رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، 2 رکعتاں پڑھ کے اتاں اٹھن لگیا، رفع یدین دا کرن دا ذکر نہیں، لہذا چونکہ ذکر نہیں اس واسطے رفع یدین کوئی نہیں۔ تے میں سوال کیتا سی کہ مولانا اس بخاری وچ نماز شروع کرن لگے جی تسی رفع یدین کردے ہو، جہے متعلق دعویٰ بھی کیتا جائے کہ نماز شروع کرتے وقت ہی صرف رفع یدین کرنا سنت رسول ہے، اس حدیث میں ہے۔ تسی جو بار بار یہ حدیث پیش کر رہے ہو، میں پوچھنا کہ کیا نماز نیتن لگے رفع یدین کرن دا یہ ذکر ہے وے؟ اگر نہیں تو پھر یہ مانا کہ وہ بھی نہیں ہوگی نا چھٹی ہے بھی۔ مولانا میں تہاڈے صدر صاحب نو مخاطب کر کے کہاں گا کہ تہانوں سمجھائے کہ مولانا جدو یہ اندر رفع یدین شروع کرن لگیا دا بھی ذکر کوئی نہیں تو پھر پیش کیوں کر دیو؟ یہ سجدیاں جو کچھ پڑھنا چاہیے کا ذکر ہے، چھڑ دیو بھی سجدے میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ رکوع جو کچھ پڑھنا چاہیے کا ذکر ہے، چھڑ دیو بھی۔ یہ قرات کا ذکر ہے، چھڑ دیو بھی۔ نہ قرات کا ذکر ہے، نہ سجدے دی تسبیحات کا ذکر ہے، نہ رکوع دی تسبیحات کا ذکر ہے، نہ نماز نیتن لگا رفع یدین کا ذکر ہے۔ تے جے رکوع والی دا ذکر نہیں رفع یدین دا تے نماز نیتن لگیا دا بھی کوئی نہیں، سجدے وچ پڑھن دا بھی کوئی نہیں، سجدے وچ رکوع وچ جو کچھ پڑھنا دا بھی ذکر کوئی نہیں، قرات دا بھی ذکر کوئی نہیں، دعاواں دا بھی کوئی ذکر وضاحت نال نہیں، لہذا یہ سارا کچھ چھڑ دو جو کچھ یہ وچ نہیں ہے گا۔ ہن ایک اور دوسری حدیث پیش کی نے حضرت علی دے واسطے نال، ذرا دسو ہاں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یا حضرت علی نماز نیتن لگیا رفع یدین کرتے سن تے ہورنا جگہ تے جتھے اہل حدیث کرتے ہیں اتنے نہیں سن کرتے، لو بخاری جو ہی بخاری سواب تو ہے نا، میرا زور ہی لا دینا، میرا زور ہی لا دینا۔ لانا میں جرأت نال کہنا 10 منٹ میرا ٹائم ہے، میں اپنے صدر نو اور تہاڈے صدر نو مخاطب کر کے کہاں گا کہ مولانا نے بڑا زور لگا کے اس حدیث نو پیش کیتا ہے، دوسری دفعہ پیش کیتا ہے۔ میں جڑا سوال کیتا سی اس جواب نہیں دیتا۔ مولانا جرأت کرو بخاری شریف دے وچوں اے حدیث دے وچوں اے لفظ وکھاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نماز دے نبی پاک دی نماز بیان کر کے فرما رہے ہیں فارغ دنیا، اس حدیث وچوں بخار کے نبی علیہ السلام نماز نیتن لگیا رفع یدین کرتے سن، رکوع جان لگے رکوع سے اٹھا لگے نہیں سن کرتے، اے وکھا دیو کہ میں مناظرہ ایتھے چھڑ دوں۔ میری شکست میں لکھ کے دے دینا اپنی شکست، اگر اس حدیث وچوں نماز نیتن لگے رفع یدین دا ذکر وکھا دیو کہ نبی علیہ السلام کرتے سن اور بعد نہیں سن کرتے۔ یا پھر بعد واپس وقت پورا کرو، آپ کو بولنے کی کہا نہیں میرے یاد صدر مناظر ہونے کی حیثیت نال میں مناظر نو مخاطب کر سکنا۔ میں صدر مناظر ہونے کی حیثیت نال میں مطالبہ کرنا مولوی عبداللہ صاحب صدر مناظر حنفیہ کولوں کہ میرے مناظر نے جیڑی بات دا مطالبہ کیتا سی
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ 2 ਹਦੀਸਾਂ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ کہ صرف سنت جیڑی ہے وہ پہلی واری وہ حدیث جیڑی تہاں بخاری چو جدے وچ لکھیا پہلی واری کرنا چاہیے پھر نہیں وہ حدیث بتا دیو مناظرہ تسی جی یہ 2 باری پیش کی انہوں نے 2 دفعہ پیش کی صحیح بخاری جو پیش کی جی 110 صفحے تو صحیح بخاری چوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جڑی تہاں پیش کیتی ہے جدے اخیر کے اتے تسی فارق دنیا بیان فرمایا ہے میرا مطالبہ ہے جی صدر کا ہے جناب اسی اس بات کا مطالبہ کرنا جڑا کئی دفعہ تساں دہرایا ہے کئی دفعہ کہ اساں یہ بات ثابت کر دیتی کہ رسول پاک دنیا تو مفارقت جو دے گئے اس حدیث دے اندر پہلی باری دی رفع دین ہے کہو تے دوسری رکوع دے اندر نہیں ساڈا مطالبہ میرے مناظر دا ہے یہ ثابت کر دیو تے یا تسلیم کرو جھوٹ بولیا ہے غلط بیانی کیتی ہے لکھ کے دیو پھر مناظرہ کے چلے گا مولانا تمہیں ٹائم دیتا ہے تھی میرا مطالبہ پورا کرو میں اپنا ٹائم دے رہا مطالبہ پورا کرو 2 دفعہ تسیں حدیث بیان کی ہے اور تمہیں دعویٰ کیا کہ میں بخاری مولانا تھی فرمایا کہ میں بخاری ثابت کر دیتا ہے کہ رکوع جان لگے رکوع سر اٹھان لگے رفع جان کا ذکر کوئی نہیں نماز نیتن لگے رفع جان کا ذکر ہے میں سوال کیا اس حدیث میں بخاری شریف کی یہ حدیث جی تو پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ نماز نیتن لگے رفع یدین کرن دا ذکر وکھاؤ اور رکوع والی رفع یدین دا عدم وکھاؤ کوئی نہ بولنا تم بولنا ہے بالکل کوئی نہ بول کاروبار یہ میں جانتا تو مجھ کی عقیدت نہ لائے لہٰذا تیرے کی خود دیتی نہ سنو انسان کی انسان کا قتل نہیں کوئی بولا نہیں صدر نہیں کرتا کیوں ووٹ دیتے ہوں
میں ہونی باری شروع ہوگی تو میں سب کو جواب دوں. باری شروع میرے گھر ختم میں باری جواب دیتا ہوں. بارش نہیں ہے جی انہوں نے ٹائم شروع ہو گیا احمده ونصلي على رسوله الكريم. دو گھنٹے وقت مقرر ہے, 2 گھنٹے پورا کرنا ضروری. ہمیں کیوں نہیں یہ تو اسا پتہ لگ سی کون دلیل دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا. اپنے وقت جو مرضی مطالبہ کرو میں تھوڑے سے کر سکتا ہوں, میرے سے کرو مطالبہ. لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کا وقت ہم لے لیں, نہیں ہم آپ سے وقت پورا کرائیں گے. اتنا البتہ میں منتقل جو نئی مسافر ان سے اتنا کر سب سے کہوں گا کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی مناظر اپنا وقت پورا نہ کرے بیٹھ جائے, اس کو اٹھائے, اس کو کہیں وقت اپنا پورا کر, دلیلیں دے یا لکھ کے دے دلیل نہیں دے سکتا. اور بات اب میں اپنے دلائل شروع کروں. میرا جو آپ نے حل کرنا ہے بالکل آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں, پوچھیں, پوچھ کے جو جواب دے سکتے ہیں آپ نے. میں یہ بات کہہ رہا, میں نے بخاری شریف سے 2 حدیثیں پیش کی اور میں نے بات یہ کہی کہ جھگڑا ہے ہمارا اور ان کا رکوع میں جاتے وقت آیا رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں. اسی طرح درمیان میں سجود کی بات بھی آ رہی تھی, 2 رکعتوں کے بعد کی بات بھی آ رہی تھی. تکبیر تحریمہ کا جھگڑا ہمارا اور ان کا ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ تکبیر تحریمہ کا جھگڑا نہیں, جھگڑا ہے رکوع کا. اب میں نے یہ کہا تھا کہ یا بخاری میں یہاں رکوع کا ذکر ہے, رکوع کا ذکر ہے اور رکوع کے ساتھ رفع یدین کوئی نہیں, اور رکوع ہو اور رفع یدین نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیغمبر کریم کی نماز یہ ہے. بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر ان کے اندر ہمت ہے تو چاہیے یہ مجھے غلط ثابت کرتے ہیں. یہ کہتے نہیں کہ بخاری کے اندر یہی جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی پاک کی نماز یہ تھی, یہاں رکوع کے ساتھ رفع یدین کا ذکر ہے, یہ بات بتا دیتے ان کا دعویٰ ثابت ہو جاتا. لیکن میں ان کو چیلنج کر کے کہوں گا بخاری شریف میں یہاں پر کوئی اس کے ساتھ رفع یدین کا ذکر نہیں, اور رفع یدین جو ساتھ نہیں ہے پھر بھی حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے کہ پیغمبر کریم کی نماز یہ ہے جس میں رفع یدین یہ نہیں ہے. رکوع کا ذکر ہے, ایک تو یہ قرات فلاں تسبیحات ان کا تو ذکر وہ چھیڑا ہی نہیں گیا. رکوع کا ذکر آ رہا ہے, سجدے کا ذکر آ رہا ہے, 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہونے کا ذکر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ساتھ رفع یدین کوئی نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی نماز یہ ہے. اگر رفع یدین ساتھ ہوتا تو کیا حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کی یہ نماز قرار دیتے ہیں؟ اور دوسری جو میں نے حدیث پیش کی تھی وہ بھی, اس میں بھی کیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران 2 صحابی گوئے کہ وہ 2 حدیثیں ہو گئی اور کل یہ 3 حدیثیں اس طرح بن جاتی ہیں. اس میں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने नमाज पढ़ के मुहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज याद करार दी। मैंने यहाँ ये बात साबित की थी इन हदीसों से कि रुकू है और रुकू के साथ रफ़ा यदैन कोई नहीं। सहाबी कहते हैं नबी पाक की नमाज ये, और बाकी रहा दूसरा जो ये मैंने लिख के दिया था कि सिर्फ रफ़ा यदैन तकबीरे तकरीमा के वक्त करना चाहिए, इसके बाद नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस वक्त हो। उसके लिए साथ ही मैंने दूसरी हदीस पेश की थी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये एतराज करते हैं ऊपर जो मैं साथ कह रहा था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह। देखो अब्दुल्लाह बिन मसूद भी कहता है पैगंबर करीम की नमाज ये है, और वहां पर क्या आ रहा है सिर्फ तकबीरे तहरीमा के वक्त शुरू के अंदर एक मरतबा। इनका और हमारा झगड़ा है, ये कहते हैं 4 मरतबा, हम कहते हैं सिर्फ 1 मरतबा। शुरू के अंदर रफ़ा यदैन के बाद कोई नहीं, 1 मरतबा। फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला मर्रतन, 1 मरतबा रफ़ा यदैन किया, उसके बाद नहीं किया। ये साफ मौजूद है अबू दाऊद शरीफ के अंदर। ये हदीसें मैं 4 पेश कर चुका हूं। ये लीजिए 5वीं हदीस है, ये मेरे पास है मुस्नद अबू उवाना, सफा है इसका 90, सफा है इसका 90 मुस्नद अबू उवाना। हाँ, ये मैं दलील पेश करने से पहले एक और बात कह रहा हूं, तुम्हारी बात को जरा समझे। इनका जिस तरह मैंने दावा वाज़ेह किया, ये कहते ये है कि 4 मकाम पर रफ़ा यदैन करना है, तकबीरे तहरीमा के वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और 2 रकातों के बाद, यही कहते हैं। लेकिन रफ़ा यदैन सजदों के अंदर कोई नहीं, सजदे में जाए तब भी नहीं, सजदे से उठे तब भी नहीं, इसी तरह पहली रकात के बाद दूसरी के लिए खड़ा हो तब भी नहीं, इसी तरह तीसरी रकात के बाद चौथी के लिए खड़ा हो तब भी नहीं। असल पूरा इनका अकीदा ये, मैं इनके कहूँ इनसे ये कहूंगा खुदारा पूरे ज़ख़ीरा हदीस से एक हदीस लाइए, बुखारी से हो किसी और मकाम से हो, जिसके अंदर ये हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात के बाद जब उठते थे तो रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये जो नहीं करते आखिर साबित करें कि नबी पाक नहीं करते थे, तीसरी रकात के बाद रफ़ा यदैन नहीं करते थे, ये साबित करें इनके लिए जरूरी है। और साथ मैंने ये कहा था कि ये जो रफ़ा यदैन 4 मकामों का साबित करते हैं, इस पर साबित करें कि पैगंबर करीम ने आखिर वक्त तक ये रफ़ा यदैन किया और रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ते रहे। जिस तरह मैंने लफ्ज़ दिखाया, नमाज है जिसमें रुकू के साथ रफ़ा यदैन नहीं, और सहाबी कहता है फारकत दुनिया, पैगंबर करीम दुनिया से जुदा हो गए और यही आपकी नमाज थी। ये बता दे 7 रफ़ा यदैन था और फिर वो नबी पाक की नमाज थी। ये पेश कर रहा हूं मुस्नद अबू उवाना, सफा है इसका 90। मैं पूरा बासनद को पढ़ देता हूं। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अय्यूब अल-मखरमी व सअदान इब्न नस्र व शुअयब इब्न उमर व शुअयब इब्न अम्र फी आखरीन क़ालू हद्दसना सुफयान इब्न उयैना अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबीहि क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़तह सलात रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़िया बिहिमा व क़ाल बाज़ुम हज़वा मुनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बादमा यरफ़अ रअसहु मिन रुकू ला यरफ़अहुमा। तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथों को उठाते थे, और व इज़ा अरादा अन यरका जब रुकू करते थे, वबादमा यरफ़अ रअसहु और जब अपना सर रुकू से ऊपर उठाते थे तो फिर ला यरफ़अहुमा फिर रफ़अ यदैन नहीं करते थे। आगे वो क़ाल बाज़ुम वला यरफ़अु बैन सजदतैन, इसी तरह 2 सजदों के दरमियान ही रफ़अ यदैन न करते थे। ये मुस्नद अबू उवाना, सफा है इसका 90, साफ जिल्द 2, साफ लफ्ज़ मौजूद है। रुकू में जाते वक्त पैगंबर करीम रफ़अ यदैन न करते थे, रुकू से उठते वक्त रफ़अ यदैन न करते थे। हिम्मत है तो मौलाना आइए एक हदीस पेश कीजिए जिसमें ये हो कि आखिर वक्त तक आप रफ़अ यदैन करते रहे, और पहली रकात के बाद जो आप नहीं करते तो साबित कीजिए कि पैगंबर नहीं किया, तीसरी रकात के बाद जो नहीं करते तो साबित कीजिए कि नबी पाक ने नहीं की। मोहम्मद है
सफ़ा 90 है इसका, मुअत्ता मोहम्मद सफ़ा 90 है इसका। इसके अंदर मौजूद है अखबरना मालिक काला अखबरनी इब्नु शिहाब अज़्ज़ुहरी अन अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अन्नहु काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु कुल्लमा खफज़ा व कुल्लमा रफ़अ। अली इब्न हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हमारा पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु कुल्लमा खफज़ा व कुल्लमा रफ़अ, जब नीचे सर झुकाते थे तब, जब सर उठाते थे तब, जब झुकते थे उठते थे, जब भी ऐसा काम करते थे तो तकबीर कहते थे, रफ़ईदैन की बात कोई नहीं। और आगे कहते अब्दुल्ला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो फरमाते फलम तज़ल तिलका सलातहु हत्ता लक़ियल्लाह, ये जिसके अंदर रफ़ईदैन कोई नहीं, दिल का सलातहु फलम तज़ल तिल का सलातहु, ये है पैगंबर करीम की नमाज। और नमाज ये 1 महीना 2 महीने ये साल 2 साल नहीं, हत्ता लक़ियल्लाह, यहाँ तक के पैगंबर अल्लाह को जा मिला, उस वक्त तक पैगंबर करीम की नमाज यही थी। मौलाना हिम्मत कीजिए, आइए किसी तरह तुम साबित करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 030156158881, 03455093 शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, मौलाना ने लिख के दिता है कि नमाज नीतन लग्या रफा यदैन करना, सिर्फ नमाज नीतन लग्या रफा यदैन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इन्हां दा हक बनदा सी कि अपने दावे के मुताबिक दलाल देंदे, लेकिन मौलाना ने अजे तक कोई सही हदीस ऐसी पेश नहीं की जिस दे विचों साबित किया होवे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज नीतन लग्या रफा यदैन की है, रकू जान लग्या रकू तो सिर उठान लग्या तो 2 रकातां पढ़ के तीसरी रकत दी वारी खड़े होकर रफा यदैन नहीं किया। इन्होंने अजे तक किसी सही हदीस विचों नहीं विखाया। हुण जो इन्हां दलाल पेश किए ने उन्हां दा तज्जिया सुन लो। पहली बात, मैं मुतालबा रखिया सी कि तुसां बुखारी शरीफ दे विचों जिहड़ियां 2 हदीसां पेश कीतियां ने, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहड़ी नबी अलैहिस्सलाम दी नमाज पढ़ के दसी है, या हजरत अली वाली दूसरी रवायत, इहदे विचों तुसीं विखाओ कि नमाज विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नीतन लग्या ते रफा यदैन कीती है, रकू जान लग्या रकू तो सिर उठान लग्या और 2 रकातां पढ़ के तीसरी रकत दी वारी खड़े होन लग्या आपने रफा यदैन नहीं कीती। तुहाडा हक बनदा सी कि तुसीं अपने दावे के मुताबिक जिहड़ी दलील पेश कीती साजे, इहदे विचों कम अज कम इफ्तिताह सलात दे वक्त ते रफा यदैन साबित कर दे, लेकिन तुसीं वो साबित कर सके नहीं। और मेरा ये मुतालबा बल्कि ये उधार है तुहाडे उत्ते, तुसीं इस आप मेरे मुतालबे नूं पूरा कर सके नहीं ते कर भी नहीं सकोगे। दूसरी बात, तुसां ने मुस्नद अबी अवाना दे विचों जिहदे मुतलक तुसां लफ्ज़ 3 बारी आख्या मुस्नद अबू अवाना, मुस्नद अबू अवाना तुसां ये आख्या 3 बारी, हालांकि लफ्ज़ मुस्नद अबी अवाना। हुण मुस्नद अबी अवाना दे विचों इन्होंने एक हदीस पेश की है सफा 90 के उत्तों। केड़ी हदीस के मुकाबले से जेड़ी बुखारी ते मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुहाबी
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع یدین کردے ہوندے سن اور 2 رکعتاں پڑھ کے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری رکعت دی واری کھڑے ہوندیاں نبی علیہ السلام رفع یدین کردے سن. بخاری تے مسلم دی جڑی حدیث ہے او دے مقابلے تے تساں ہن ایک مسند ابی عوانہ دے وچوں پیش کیتی حدیث. دوستو میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 102 کے اتنے حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی رکوع جان لگے رکوع سے اٹھان لگے رفع یدین کردے ہوندے. مسلم شریف کے اندر پہلی جلد صفحہ 188 دے اتنے ابو داؤد شریف کے اندر دوستو صفحہ 268 جلد پہلی کے اندر اے حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کیڑی جی بخاری دی مسلم دی ابو داؤد دی جیڑی مانگدے میں پڑھنا مانگو بخاری سے مانگو مسلم سے مانگو ابو تینوں کا نام لیا کہ نہیں ہوں پہلا پوچھ لو کدے جو میں اجے نہ لین دیا جہاں بھی جو کہو گے پڑھا گا انشاءاللہ. اگر تمہیں بخاری مسلم سے اخبار نہیں تو اخبار آنا کدے دے. دوستو تھی مارو چنڈا کتاباں آ ٹیبل بھریا جا رہی ہے کتابوں میں چنڈا مارن دے اسی واسطے مار دو سر تے پیار نہیں کردیاں سر تے پیار نہیں دیندیاں. بخاری کے اندر مسلم کے اندر ابو داؤد کے اندر دوستو موطا امام محمد کے اندر موطا امام مالک کے اندر نسائی کے اندر ترمذی کے اندر ابن ماجہ کے اندر اور مشکات کے اندر اور الباری کے اندر اینی کے اندر فتح الباری کے اندر تجرید البخاری کے اندر دارالقطنی کے اندر تنویر الحوالق کے اندر مسند امام احمد کے اندر مسند شافعی کے اندر تلخیص کے اندر طبرانی صغیر کے اندر ابن حبان کے اندر بلوغ المرام کے اندر دارمی کے اندر نور الطار کے اندر کتاب الام شافعی کے اندر التعلیق کے اندر ان ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رفع یدین کردے ہوندے سن. ہن پوچھو میں ہن بخاری تو پیش کرنا لو جی بخاری سی کوئی نہیں پھر مان لو گے مسئلہ خط لکھ دو اگر حدیث کی کتابیں جو حدیث مل جائے ساری شکست لکھ دو میں پڑھ کے دکھا دینا. سنو بخاری شریف مان لو گے ہاں جی سنو مسند ابی عوانہ کا بھالا پیش کرنے والوں یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف کی شرح فتح الباری بخاری سے بات پڑھنا. سنو باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین حدثنا یاشو قال حدثنا عبد العال قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه فاذا ركع رفع يديه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے. نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت ایسے مقابلے کے اندر ابھی عوانہ پیش کی تھی. ہاں اب مسند ابی عوانہ میرے ہاتھ کے اندر ہے صفحہ 90. محترم دوستو آؤ اس کتاب کے وچوں جڑی نا حدیث پیش کی ہے یہ پہلا باب پڑھ لو. باب اور رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ قبل التکبیر بہزائم القبیح وللرکوع ولرفع راسہ من الرکوع وانہ لا یرفع بین السجدتین. باب نماز شروع کرن لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع یدین کرن دا تے سجدے وچ رفع یدین نہ کرن دا. باب بنیا امام ابی عوانہ رحمت اللہ علیہ نے رفع یدین کرن دا تے دے وچ رفع یدین نہ کرن دی حدیث لبن دا جی نہ کرن دی. او کہندے نے بازار وچ کسے دی کوئی چیز گواچی او لبدا پھردا تے کسے پوچھیا کی لبنا آندا یار میری اتنے فلانی چیز گم ہو گئی ہے کیوں لبدا پھرنا. کسے پوچھیا کتنے کر کے گواچی آندا جی گواچی دے گھر سی گھر گواچی دے تو لبن دیا آندا گھر روشنی کوئی نہیں گھر روشنی کوئی نہیں تاں تو لبن دیا. محترم اور رفع یدین کرنے والے باپ دے وچوں رفع یدین نہ کرنے والی حدیث نہ لبو یہ تمہیں نہیں جائے ملنی. یہ صرف ایک بات ہے کہ حضرت امام ابی عوانہ رحمت اللہ علیہ نے
یہ الفاظ دسے نے حتا یحاذیا بہما وقال بعضهم حظا من کے بے کہ بعض راوی کہندے نے یحاذیا بہما بعض کہندے نے حظا من کے بے اسی طرح وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ بَعْضَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُ مَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ایک بات کہندے نے کہ جدوں نبی علیہ السلام رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے ادوں بھی کندھیاں دے برابر نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاندے بعضاں نے لا یرفع مار دیا کہ بعضاں نے لا یرفع کہہ دیتا ہے یہ گل صرف اینی ہے کہ لا یرفع ما ولا یرفع اے سجدیاں دے متعلق ایدی جزا دوستو تانوں واضح کرنی پے گی اگے امام فرما رہے ہیں بل مانا واحد مانا ایک ہی ہے جی اتنے مانا ایک ہے ایویں ایتھے بھی مانا ایک ہے ہن تسی کہو گے اے رفع دین نہ کرن دا ذکر حالانکہ نہ کرن دا ذکر نہیں اے رفع دین کرنے والی حدیث ہے ہن میں چیلنج نہ تہاڈے کول گل کرن لگا چیلنج نہ مولانا اے دے کے نام لکھیا ہے بل مانا واحد دے کے لکھیا ہے حدثنا ربیع بن سلیمان عن الشافعی عن ابن عیینہ بن نحوہ کہ اسی طرح دی حدیث ربیع بن سلیمان نے امام شافعی کو انہوں نے ابن عیینہ کو بیان کیتی ہے ایسے سند دے نال ایسے طرح دی حدیث ربیع بن سلیمان امام شافعی کو بیان کرے امام شافعی مولانا میرے وقت دھیان کرو کتابوں میں چنڈا نہ مارو بلکہ میری بات پر غور کرو ربیع بن سلیمان اور ربیع بن سلیمان حضرت امام شافعی کو بیان کرن اور امام شافعی اگو ابن عیینہ کو بیان کرن کہ او دے وچ رفع دین اندر رکوع دا ذکر نہ ہوئے اے بخا دیو اسی تہاڈی گل مان لیں تے یا پھر بل مولا واحد تو بعد اے جو امام ابی عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدثنا ربیع بن سلیمان عن الشافعی عن ابن عیینہ بن نحوہ ہی اے سند نال سانو آکھو کہ تسی رفع دین کرنے والی حدیث بخا دیو سواد آ جاندا آ میدان تے گو دا میدان آ گو دا میدان مولانا مشکل بہت پڑے گی اہل حدیث سے بالا ہے آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر بہت شور سنتے ہیں جب پہلو میں دل کا جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا عبداللہ بن مسعود دی حدیث پیش کر دے ہو ہلو سن لو عبداللہ بن مسعود دی حدیث نسائی دے اندر اور ترمذی دے اندر یا بھی داؤد دے اندر جتھے جتھے بھی حدیث ہے یہ سب حضرت عبداللہ بن مسعود دی حدیث کے بارے اپنے ہی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ سنو ترمذی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے لم یثبت حدیث ابن مسعود عبداللہ بن مسعود دی حدیث ثابت ہی نہیں 18 پیکی شریف 79 لکھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول لم یثبت حدیث ابن مسعود اٹھاؤ دار قطنی جلد 1 صفحہ 293 میرے کو حوالہ دیکھو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں لم یثبت حدیث ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں اٹھاؤ علم الحدیث صفحہ 96 امام ابی حاتم دا قول کیڑا والا علل دا لو جی علل دا والا دیجیے جو والا دیجیے انہاں حوالہ چاہیے کاغذ اسی تانوں دیاں ہی اج کاغذ اج تانوں تسی تے رفع دین افتتاح اصلاحات والی نہیں اج کاغذ دے چھڑیا ہے ہاں جی بخاری بھی تو بھی نہیں پتا لگتی ہاں جی علل میرے ہاتھ کے اندر ہے یہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت ابی حاتم دا قول ھذا خطا یہ حدیث خطا ہے جی حوالہ نہیں ہے ونصلی علی رسولہ الکریم لہن والا مولانا سارا پتہ چاہوں نے لگ گیا میں نے اس پہلی اپنی باری کے اندر جو نام لیا اردو کے اندر ایک کتاب کا مسند ابو عوانہ تو مولانا نے تنقید کر دی تھی اس مسند ابی عوانہ لفظ ہے مسند ابو عوانہ کوئی نہیں مسند ابی عوانہ لفظ ہے مولانا میں تو عربی کی عبارت پڑھ دیتا سر میں اردو کے اندر ایک نام لے رہا ہوں اردو کے اندر ابو عوانہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے ابی عوانہ بھی کہہ سکتا ہے ابو بکر بھی آدمی کہہ سکتا ہے ابی بکر بھی آدمی کہہ سکتا ہے اور اپنا حال یہ ہے کہ ابھی اس بخاری شریف سے پڑھ رہے تھے اور حدیث وہاں پر پڑھا حدثنا عیاشو یہ عیاشو پڑھنے کا کیا مطلب ہے یا تو آگے ملاتے ملایا بھی کوئی نہیں بے شک تیسے سن لو
और बाद पढ़ते हैं लम यसबुत हदीस सुबुन मसूद। ये हदीस सुबुन मसूद, ये इब्न, ये मंसूब कहां से बन गया मौलवी साहब? मौलाना ये आपको मुश्किल पड़ेगा। लम यसबुत के हदीस सुबुन मसूद, क्या जाने आपके यहाँ हदीस सुबन है या क्या है? और कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने तनकीद की है इस हदीस पर, हालांकि नसाई ये मेरे पास नसाई मौजूद है। मैंने अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस पढ़ी थी ना आपके सामने, जिसमें है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, वो क्या है, सिर्फ शुरू के अंदर रफ़ा यदैन है, उसके बाद फिर रफ़ा यदैन पूरी नमाज के अंदर कोई नहीं। अब ये हदीस मौलाना क्योंकि मानते तो है नहीं, कहते हैं जी फलां आदमी आखा लम यसबुत, हालांकि वो खुद रिवायत करता है। ये नसाई मेरे पास मौजूद है, इसकी जल्द अव्वल लीजिए सफा 117, उसके अंदर मौजूद है। अखबरना सुवैद इब्न नस्र काल हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुनाज़रा आपकी खिदमत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। इंटरनेट पर हमारा पता है www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org। मजीद मालूमात के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर रावलपिंडी पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 030156158881, 03455093 749। शुक्रिया।